میری جو بہن تھی ماشاءاللہ بڑی حوصلے مند تھی، بہادر تھی، کیونکہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں 4 سے 5 ماہ لگتے ہیں۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پروسیس کے اندر ڈاکٹرز آپ کو پہلے ہر چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری بہن کا جب جگر میچ ہو گیا تو جب آپریشن کا ٹائم آیا تو ڈاکٹرز میٹنگ کرتے ہیں، تو ڈاکٹروں نے میٹنگ کر کے بتایا کہ ایسے اگر آپ نے جگر دیتے ہیں اپنے والد کو تو آپ کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ڈیتھ نہیں ہوتی تو مثال کے طور پہ بعد میں آپ کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو لیور کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کڈنی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، بی پی کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، بہت سے مسائل بعد میں ہو سکتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹرز میٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو جب میری بہن گئی ہے میٹنگ میں، ڈاکٹرز نے بلایا ہے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ کہ مقدس آپ کیوں جگر دینا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہے کہ میرے والد کو جگر کی ضرورت ہے اور میرا جگر میچ ہوا، میں اپنے والد کے کام نہیں آؤں گی تو اور کون آئے گا؟ جب ڈاکٹروں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ جگر نہ دیں، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کے باوجود اس نے کہا میرا والد ہے، میں نے اس کی جان بچانی ہے، چاہے میری جان جاتی ہے چلی جائے۔ ایسے بالکل یہی بات ہے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا آپ کیوں دینا چاہتی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والد کو جگر کی ضرورت ہے اور میرا میچ جو ہے میں والد صاحب کو دوں گی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتا دیں۔ تو ڈاکٹرز نے جب بتایا تو سب سے پہلے ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹرز پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوتے۔ جب اب اس کو پتہ تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بچ کے واپسی آتا ہے، کس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو جو بھی جاتا ہے اس کو تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ گئی آئی سی یو کے باہر تو ایک انسان جب اپنی موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، چہرے پہ تھوڑا سا پریشانی بھی نظر آتی ہے کہ زندگی سب کے لیے قیمتی ہوتی ہے، زندگی سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پر جب میری بہن جب جا رہی تھی آئی سی یو کے باہر تو نہ اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی، نہ اس کو کوئی رونا نہ دھونا، بالکل ہنسی خوشی گئی ہے۔ تو سب ملے ہیں اس سے اور سب سے ملی اور سب کو حوصلہ دے کے جا رہی ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، میں جلدی ٹھیک ہو کے آ جاؤں گی۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد جب ہم ملے ہیں تو آئی سی یو کے باہر بہت ہنسی خوشی گئی ہے، اپنی موت کی طرف جا رہی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون بچ کے آ رہا ہے کون نہیں بچ کے آتا، وقتی طور پہ یہی پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ با حوصلہ تھی، با ہمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں سب کو عطا فرمائے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اور جو والدین بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ مقدس ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، ان کے حقوق پورے کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اور اخلاقاً جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کو دیے جائیں ان کو۔ بھائی جان ادھر آ جائیں۔ ناظرین، قوم کی بیٹی مقدس زہرا نے اپنی جان، اپنی زندگی کی بازی وہ ہار گئی، مگر جاتے جاتے اپنے باپ کی زندگی بچا گئی۔ پوری قوم کو اس نے میسیج دیا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں، باپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد